وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ اب بچوں کی طرف سے بھی ساتھ دعا مانگ رہے، ربنا کہہ کے۔ پہلے اپنی طرف سے بات کی، ربی، اے میرے رب، میرے بچوں کو ہدایت دینا۔ اب ربنا، ان کے بہاف پر بھی، انی اسکنتو، بے شک میں نے بسائی ہے، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے، سب نہیں، میں سے۔ کس کو بسایا اصل میں؟ اسماعیل علیہ السلام کو۔ بوادن، ایک وادی میں۔ وادی کس کو کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان جو نشیبی علاقہ ہوتا ہے۔ مکہ کہ اگر آپ پرانی تصویر کو دیکھیں، یہ جو کچھ کیلنڈرز پہ آپ کو دکھائی دیتی ہے خانہ کعبہ کی ابتدائی حالت ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑیاں ہیں، تو پہاڑیوں کے درمیان ایک تھوڑی پلین جگہ ہے، تو وادی اس کو کہتے ہیں۔ ایک ایسی وادی غیر ذی زرع، جہاں اگتا کچھ نہیں، غیر زرعی زمین ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کے لیے زراعت ضروری ہے۔ جب کھائے گا نہیں تو رہے گا کیسے؟ فرمایا کہ میں نے وہاں لے جا کے بسایا، اس یقین پر کہ رازق تو ہے۔ اسی لیے ان کو حنیفاً مسلمہ کہا گیا نا، یکسو، کسی اور چیز پہ بھروسہ نہیں، نہ زمین پہ، نہ آسمان پہ، نہ انسان پہ۔ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے محرم، حرمت والے گھر کے پاس۔ حرمت والا کیوں اس کو کہا گیا؟ عزت والا۔ ربنا، اے ہمارے رب، میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اور ہم مسجد سے دور گھر بناتے ہیں تاکہ شور نہ آئے۔ میں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے گھر کے پاس لا کے بسایا تاکہ وہ نماز پڑھیں، نماز قائم کریں۔ بچوں کو نمازی بنانے کے لیے خصوصاً لڑکوں کو مسجدوں کا رخ دکھانا ضروری۔ تو جو مائیں بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہیں، لینے جاتی ہیں، وہ اگر ان کے والد نہ لے جائیں مسجد تو کبھی کبھی جا کے گاڑی مسجد کے باہر ڈراپ کر کے ان کو کہا کر اندر جا کے نماز پڑھو، دیکھو اللہ کا گھر۔ کیونکہ اللہ کے گھر میں جا کے خواہ کوئی آرڈنری مسجد ہو، فیلنگ بدل جاتی، ایک دم بدلتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد آنے سے روکا نہیں، اور اب بھی مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں کثیر تعداد میں عورتیں اور بچے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ بچوں کو نہیں روکتے وہاں کے وہ جو منتظمین ہیں، کبھی بھی بچوں کو مسجد سے روکا نہیں گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر بچوں کو ٹرینڈ بھی کریں کہ وہ وہاں شور نہ کریں، وہ نجاست نہ پھیلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حرمت کو بھی قائم رکھیں۔ مسجد کو پلے گراؤنڈ نہ بنائیں بچوں کا، محرم ہے وہ۔ بہرحال ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فجعل، تو کر دے، افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں میں سے، افئدہ فؤاد کی جمع، فؤاد دل کو کہتے ہیں، تہوی الیہم، مائل ہوں، چاہت رکھیں، محبت رکھیں ان کی طرف۔ میرے بچوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور پہلے نمبر پہ محبت مانگی، اور دوسرے نمبر پہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کھانے کو مانگا، ان کو پھلوں میں سے رزق دے، اچھا رزق دے۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام تو بہت دیندار انسان تھے، وہ دنیا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور دنیا میں سے بہترین چیز مانگ رہے ہیں، ثمرات، پھل مانگ رہے ہیں۔ کیا یہ دینداری کے خلاف ہے؟ نہیں، اللہ کی نعمتیں اللہ نے حرام نہیں کی۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں پھلوں میں سے رزق دے۔ بہترین سے بہترین چیز آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ،
شاید کہ وہ شکر ادا کریں. اس میں کس کا فائدہ ہے؟ لعلہم یشکرون. ترجی، امید ہے کہ وہ شکر ادا کریں گے. تو شکر انسان کب ادا کرتا ہے؟ جب اس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں. پیچھے نعمت کی بات ہوئی نا کہ نعمت کا شکر ادا کرو، یعنی نعمت کا حق کیا ہے؟ اس کا شکر ادا کرو. اور یہاں پر نعمتیں مانگنا برا نہیں کہ انسان کے پتہ نہیں میں شکر ادا کر سکوں کہ نہیں، اس لیے کیا مانگوں، بہتر ہے مانگا ہی نہ جائے، کیا پتہ ہم قدر ہی نہ کر سکیں. نہیں، نعمت بھی مانگے اور نعمت کے شکر کی توفیق بھی مانگے. اور یہاں ایک بڑی خوبصورت دعا جو انہوں نے مانگی ہے کہ اللہ لوگوں میں سے کچھ دلوں کو، یہ لفظی ترجمہ یوں بنتا ہے افئدتن من الناس، لوگوں میں سے کچھ دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. اشارہ ہے مسلمانوں کی طرف کہ جو ایمان لائے وہ ان سے محبت رکھے. ان کی محبت کیوں مانگی؟ کیا ضرورت؟ محبت انسان کی زندگی کی ایک ضرورت ہے. وہ لوگ جو لیے دیے رہتے ہیں، نہ کسی سے ملتے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی ملتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی سے محبت رکھتے ہیں، نہ ان سے کوئی محبت رکھتا ہے. یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے، کیونکہ محبت کرنے میں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے نا، یا محبت سیکریفائس سکھاتی ہے. تو جو لوگ سیکریفائس کر نہیں سکتے، شیئر نہیں کر سکتے، اور جو دینا نہیں جانتے، ان کو ملتی بھی نہیں، تو کیا ہے؟ کھانے سے بھی پہلے محبت مانگی. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یعنی مراد اس سے کہ لوگ پلٹ پلٹ کے پھر یہاں آئیں. اچھا آپ دیکھیں نا، آپ کے بچوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تھے نا، تو دعا قبول ہوئی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے. یہ جب وہ اپنے بچوں کی مانگ رہے ہیں تو صرف اسماعیل اسحاق کی نہیں، ان کی اولادیں بھی ساتھ شامل ہیں. ذریت ہی ہے نا آگے، تو ذریت میں تو سب آ جاتے ہیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلم، اللہ تو جانتا ہے، تعلم تو جانتا ہے، ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلم اور جو ہم اعلان کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں. آپ کو تو سب پتا ہے، آپ سے کیا چھپائیں، چھپا سکتے ہی نہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں، ہر چیز سامنے ہے، ظاہر ہے. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے عطا کیا مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق، یعنی ان جیسی اولاد دی. دیر سے ملی لیکن مل گئی. اولاد کی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گلے پڑ گئے، کہاں سے تم نے جنم لے لیا. ذرا سا ستائیں بچے تو کیسی کیسی بد دعائیں مائیں نکالتی. خدا کے لیے یہ اخلاق ختم کر دیں. یہ انتہا درجے کی ناشکری. بات بے بات پہ بچوں پہ غصہ کرنا، ان کے وجود کو برا بھلا کہنا، ان کو کوسنے دینا. ٹھیک ہے، ادب سکھانے کے لیے بچوں سے سختی بھی کی جا سکتی ہے، ان کو احساس دلایا جا سکتا ہے ان کی غلطیوں پر، لیکن بد دعائیں دینا اور ناشکری کرنا کہ یہ نہ ہوتے تو اچھا تھا، یہ باتیں نہیں کبھی بھی کریں. اس لیے کہ آج وہ تنگ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اولاد ایک نعمت ہے. نعمتوں کے شکر کی بات ہو رہی تھی نا، اسی لیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی پریکٹیکل اگزامپل دکھائے گی. یہ دیکھو کس طرح شکر ادا کر رہے ہیں، کن الفاظ میں کر رہے ہیں. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعائیں سننے والا ہے. کیونکہ وہ دعاؤں کا نتیجہ تھے نا. رب اجعلنی، اے میرے رب بنا مجھ کو مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا. اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنانا یا بنائے رکھنا، کیونکہ اپنا بھی تو کچھ پتہ نہیں ہوتا نا کب دل پھر جائے. تو اللہ کے نماز پہ قائم رکھنا، اس سے کبھی آگے پیچھے نہ ہو.
ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی نماز کے پابند پیدا ہوں. ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور تو قبول کر لے دعا. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب تو بخش دے مجھ کو، ولوالدی، اور میرے والدین کو. دونوں کے لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا نا. وللمؤمنین، اور سب مومنوں کو. اور ویسے بھی مانگنا بھی سکھایا نا ایک طرح سے. یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہو حساب، اس دن ہم کو بخش دینا. بہت بہترین اور جامع دعا ہے. میں جب بھی کبھی گئی ہوں تو میں یہی دعا مانگتی ہوں. ایک تو ایک ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی ہے اور اسی جگہ پر مانگی ہوئی، اور دوسرا یہ کہ جن جن کے ہم پر احسانات ہیں وہ سب بیچ میں آ جاتے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جتنے بھی لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں ان سب کا تصور کر کے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کیونکہ جو حساب کتاب کے دن پار لگ گیا اس کے تو پھر مزے ہو گئے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تم ہرگز نہ سمجھو اللہ کو کہ غافل ہے اس سے جو کچھ ظالم کر رہے ہیں. انما یؤخرہم، بس بات یہ ہے کہ ان کو ذرا مہلت دے رہا ہے. کس بات کی؟ لیومن، اس دن کی. تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ قیامت کے دن کا منظر اب آنے لگا ہے. پھر تشخص فیہ الابصار، قیامت کے دن لوگوں کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. شخوص، شین خے صاد، شخص. شخص انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، انسان کو شخص کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ. آنکھیں کھلی رکھنا، بغیر پلک جھپکے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا اور بلند ہونا. نہیں، ذرا اوپر کو دیکھنا اور ٹکٹکی باندھ کر، کیونکہ جو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے وہ نیچے نہیں دیکھتا، زیادہ تر اوپر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ڈر کے مارے آنکھیں کھلی رہ جائیں. محتعین، تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے، عاجزی اور ذلت کے ساتھ تیز دوڑنے والے. حتی کہتے ہیں کشادہ راستے کو. مقنعی، اٹھائے ہوئے. رؤوسہم، اپنے سر. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں، طرف جو ہے نا پلکیں جھپکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کی نگاہیں اپنی منزل کی طرف اس طرح لگی ہوئی ہوں گی کہ پلک بھی نہیں جھپکائیں گے. تشخص بیسیکلی ہوتا ہے دور کی چیز پہ نظر جمانا. جب ہم کسی دور کی چیز پہ فوکس کرتے ہیں نا نگاہ، تو نہ صرف یہ ہے کہ ذرا دور کی چیز پہ کر کے دیکھیں کھول کے، نہ صرف یہ کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں بلکہ اندر کی پتلیاں بھی پھیل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں. ان لفظوں کا فرق میں بتانے لگی ہوں آپ کو. کام ہمارا سمپتھیٹک نروس سسٹم جو ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہی نظام خوف کی حالت میں ڈومینیٹ کرتا ہے. خوف میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے اور آنکھوں کی یہی حالت ہوتی. محتعین، ہے تو این، سر اٹھا کے دوڑنا، سیدھا سر اٹھا کے دوڑنا. کسی دور کی چیز کی طرف دوڑنے کے لیے سر اٹھانا ضروری ہوتا ہے. جیسے عام زندگی میں بھی ریس کے میدان میں دوڑنے والوں کو اگر غور کریں، کوئی ریس دیکھی ہوگی کبھی، اگر پہلے نہیں دیکھا تو آپ ذرا آئندہ دیکھیں تو دیکھیں گے کہ سر اوپر کو ہوتے، نیچے سر کر کے نہیں دوڑ سکتے. صحیح دور تک دوڑنے والوں کی قدرتی حالت ہوتی ہے. آنکھیں ساری کھلی ہیں، سر اوپر اٹھایا ہوا ہے، بھاگ رہے ہیں. مقنعی، عام معنی میں قنا وہ چیز ہے جس سے سر ڈھانپا جائے. اقنا بھی سر اٹھا کر چلنے اور آواز کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. قنا کے ایک معنی لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر کرنے کے لیے سر کھول لینا، ٹوپی اتار دینا جیسے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا پکچر سامنے آتی ہے اوورآل، کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوں گی، پتلیاں پھیلی ہوں گی، بغیر پلک جھپکائے سر کو اونچا کیے پوری رفتار سے دوڑ رہے ہوں گے، اور ساتھ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، دل خالی ہو رہے ہوں گے. یعنی دل کی رفتار ہوا کی رفتار کی مانند ہوگی،
جو کسی کے قابو میں نہ آئے، تیز تیز دھک 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 کر رہے ہوں گے۔ ہوا کا مطلب اوپر سے نیچے گرنا بھی ہوتا ہے، خالی جگہ کے لیے بھی کہتے ہیں۔ جو ہوا ہوتی ہے وہ چل بھی رہی ہو تو پھر بھی جگہ خالی ہوتی ہے نا، ہوا گزرتی بھی رہتی ہے اور جگہ خالی ہوتی ہے اور تیز بھی ہوتی، تو کئی مناسبتیں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیفیت فلائٹ، فرائٹ اور فائٹ کے دوران ہوتی ہے۔ اڑ بھی رہے ہیں، دیکھیں نا، ہوا، فرائٹ خوف زدہ، فائٹ ایک طرح سے مقابلے کا وقت ہے۔ یہ کب ہوگا انسانوں کے ساتھ؟ حشر کے میدان میں بولوں گی اور آپ امیجن کریں گے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم۔ یہ جو ہے نا، ارتد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی پلکیں جو کھلیں گی تو جھپکیں گی نہیں، واپس نہیں لوٹیں گی، کھلی تو کھلی رہ گئی، واپس نہیں آئیں گی۔ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ اچھا، آپ نے کبھی جہاز پہ سفر کیا یا جیسے روڈ پہ جا رہے ہو نا تو ایک دم اوپر چلے جائیں اور پھر نیچے آ رہے ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا جب جہاز اوپر جا کے ذرا سا رکتا ہے تو وہ دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ ہوا، رولر کوسٹر پہ۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا دم، وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور پھر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں انسان کے، جیسے جان نکل گئی، خوف کی حالت۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈراؤ لوگوں کو، خبردار کرو۔ آپ کہہ رہے ہوں گے نا، کیا ڈرا رہی ہیں ایسی باتیں کر کر، خالی لفظی ترجمہ ہی کافی تھا، اتنی ڈیٹیل میں جا کے ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے انذر الناس، ڈراؤ لوگوں کو، اس لیے کہ یہ دن تو آنا ہے نا، یہ ہونا ہے، سوچو اس کے بارے میں۔ یوم یأتیہم العذاب، جس دن آ جائے گا عذاب، فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں مہلت دے دے قریب کی مدت تک، تھوڑے دن اور مہلت دے دے، چند روز کی مہلت دے دے، نجب دعوتک، ہم تیری پکار پہ لبیک کہیں، تیرے بلانے کا جواب دیں، ونتبع الرسل، اور ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں، تیرے رسولوں کے پیچھے چلیں۔ اب تو ہمیں سنت اچھی نہیں لگتی نا رسول کی پیروی، تو اس وقت لوگ جو پیروی نہ کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ تھوڑا وقت اور دے دے، جو تو نے کہا وہ بھی مانیں گے، جو تیرے رسولوں نے کیا وہ بھی کر کے دکھائیں گے۔ آج تو وہ سب کچھ بیکورڈنس اور معلوم نہیں کیا کچھ نظر آتا ہے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے ہوتے تھے کہ تم کو کوئی زوال نہیں آنا؟ قسم کا مطلب ہے پکا دل میں سوچا ہوا تھا کہ جو کچھ نعمتیں ہمیں ملی ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ ایسے مولویوں کے افسانے ہیں کہ قیامت آئے گی اور پوچھ ہوگا اور یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اقسم تم سے ضروری نہیں کہ زبان سے بول کے قسم کھائی کہ ہم نے کبھی نہیں مرنا، لیکن جو تم کر رہے تھے، جو تمہارا حال تھا وہ یہی بتا رہا تھا، گویا تم نے قسم کھا رکھی ہے کبھی نہ مرنے کی۔ ورنہ اگر کبھی مرنے کا ہی خیال آ جاتا تو کچھ تو یہ خرافات کم ہوتی۔ وَسَكَنْتُمْ، اور ٹھہرے رہے تم، رہ چکے تم، ساکن اور سکون اور گھر میں رہنے کے لیے سکن تم کا لفظ، اور سکنا اور ساکن یہ سب ایک ہی روٹ ہے، گھر سکون کے لیے ہوتا ہے نا۔ سکن تم فی مساکن الذین، مساکن مسکن کی جمع ہے، رہنے کی جگہ، ان لوگوں کے مساکن میں رہے تم، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا۔ تم دیکھتے بھی رہے کہ تم سے پہلے وہاں بہت سے غلط کار رہ چکے ہیں۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تم پہ واضح بھی ہو چکا تھا، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا، ان کا انجام بھی تمہارے سامنے تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور اگر ڈائریکٹلی نہیں دیکھ رہے تھے تو ہم نے تمہارے سامنے بہت سی مثالیں تو پیش کی تھیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور یقیناً انہوں نے کچھ چالیں چلیں۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے ہاں ان کی سب چالیں
ریکارڈڈ ہیں. اللہ کے پاس ہے ان کی چالیں. ایک معنی تو کیا ہے کہ ان کی ہر چال کا ریکارڈ اللہ کے پاس ہے، اللہ نے سب لکھ لیا. دوسرا معنی کیا ہے؟ ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ تھیں ان کی چالیں، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں. ایسی ایسی چالیں چلی انہوں نے. یعنی پہلی قومیں جو تھیں وہ بھی بڑی ہی تیز دماغ تھیں، اور اللہ کے انبیاء رسولوں کی پکار کو نگیٹ کرنے کے لیے، ریجیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیسے کیسے بہانے تراشے اس سے بچنے کے لیے. لیکن جب اللہ کا حکم آیا، فیصلہ آیا، تو ایک ہی حلے میں ان کی سب چالیں اکارت ہو گئیں. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، پس ہرگز نہ سمجھو اللہ کو کہ اپنے وعدے کو خلاف کرے گا، رسولہ جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. تم اللہ کے نبیوں کو ستاؤ اور تمہیں کچھ نہ کہا جائے، تمہیں پوچھا نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کا بھی بدلہ لے کے رہے گا جو معاملہ تم نے ان کی تعلیمات کے ساتھ کیا. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل ڈالی جائے گی زمین سوائے اس زمین کے، اس زمین کو کسی اور رنگ میں بدل دیا جائے گا. یعنی زمین ایسی نہ رہے گی جیسے اب تمہیں ہری بھری پہاڑوں سمندروں والی نظر آتی. سب چینج ہو جائے گا، سارا سین بدل جائے گا. حدیث ہے قیامت کے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے. کیا ہو جائے گی زمین؟ سفید اور بھوری، جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی. کبھی اگر آپ نے نمک پارے بنائے ہو تو میدے کو عموماً پہلے روٹی کی شکل میں بیلا جاتا ہے، کتنی باریک صفوف جیسی وہ اوپر ہلکی ہلکی سی لیئر نظر آتی، بالکل گول سفید سی. کبھی بنائے اور دیکھیں اس کو. اس سے تشبیہ دی کہ پوری زمین ایک ٹکیا ہو جائے گی نا، سفید رنگ کی، جیسے میدے کی روٹی ہوتی. اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا نشان نہ ہوگا. دنیا میں تو ہم نے جگہ جگہ جھنڈے لٹکائے ہوئے ہیں نا، فرمایا سب جھنڈے اتر جائیں گے. بس بہت تم نے اپنی بڑائیاں دکھائیں، سیدھے سیدھے سب کھڑے ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ یعنی اگر ہمیں اس کمرے کا کارپٹ چینج کرنا ہو کہ یہ رنگ زیادہ اچھا نہیں، کوئی خوبصورت رنگ لائیں، تو سب کو باہر نکالنا پڑے گا، پھر بچھے گا. حضرت عائشہ بڑی حیران ہے، کہنے لگی اچھا زمین کا سارا حلیہ چینج کر دیا جائے گا، یہ سب کچھ سفید روٹی کی طرح کر دیا جائے گا، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ کتنا ذہین سوال ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر، صحیح مسلم کی روایت. ایک یہودی کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے. ان سب کو ایک طرف کر کے، سب کچھ چینج کر کے، سب کو پھر لائنوں میں صف در صف آئیں گے. آپ کو پتا پورا ڈسپلن ہوگا، ایک شخص لائن نہیں توڑ سکے گا. ایسے فرشتے سپاہیوں کی طرح کھڑے ہوں گے کہ کسی کو مجال نہ ہوگی کہ کوئی گڑبڑ کرے. اور اتنے سارے لوگ کھڑے ہونے کے باوجود کوئی نہ نعرے لگا سکیں گے، نہ احتجاج کر سکیں گے، نہ شور مچا سکیں گے، اور نہ مل کے سارے کسی کو چھڑا سکیں گے، اور نہ کسی کو جنت میں دھکیل سکیں گے، اور نہ سب مل کے پل توڑ سکیں گے، کچھ نہ کر سکیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، آسمان کا رنگ بھی بدل جائے گا. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا نا وائٹ کارپٹ، ہمارے یہاں پاکستان میں تو اس کا تصور ذرا محال ہوتا ہے، لیکن جہاں لوگ یا جہاں صفائی یا گھروں کے ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں کہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو اگر کبھی آپ کو موقع ملا ہو ایسا گھر دیکھنے کا یا جگہ دیکھنے کی جہاں وائٹ کارپٹ ہو، پیور وائٹ، تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرنیچر بہت نکھرتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے. تو اسی طرح جب زمین بالکل وائٹ ہو جائے گی تو ہر بندہ خوب نکھر کے کھڑا ہوگا اس میں، کہ سفید پیپر کے اوپر حروف خوب ابھرتے ہیں نا. تو یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ زمین کو سفید کیوں کر دیا جائے گا، کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سب کھل کے بے نقاب ہو کے اس زمین کے اوپر سامنے نظر آئیں گے.
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ اور تم مجرموں کو دیکھو گے، یومئذ اس دن، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، قرن قاف ر نون، ایک چیز کو ایک سے ملانا، جوڑنا، قران بھی اسی سے، وہ رسی جس میں دو چیزیں نہایت مضبوطی سے باندھی جاتی ہیں، یعنی جہنم کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد، سفد کی جمع، بیڑیوں میں، زنجیروں میں، یعنی جہنم میں پھینک کے بھاگنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا، پکڑ کے جیسے بھینس کو قلعے سے باندھ دیا جاتا ہے، کسی وحشی جانور کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بہت ہنگامہ نہ کرے۔ اچھا، اب تو آپریشنز کرنے کے لیے بے ہوش کر دیا جاتا ہے نا، پہلے زمانے میں کیا کیا جاتا تھا کہ اگر کسی کا کچھ کاٹنا ہوتا تھا یا کچھ اس کو جلانا ہوتا تھا کسی اس کے حصے کو، تو پکڑ کے رکھتے تھے سارے تاکہ وہ ہل نہ سکے، اس حصے کو کاٹ دیا جائے۔ یہ آپریشن کا طریقہ ہوتا تھا۔ اب بھی آپ دیکھیں نا، بچوں کو اگر آپ نے ویکسینیشن کرانی ہو تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ ہلے گا، تو اس سے پہلے اس کو اچھی طرح پکڑ کے رکھتے ہیں تاکہ ہلے نہ، اور پھر ڈاکٹر اس کو سوئی چبو دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اچھلنا ہے اس سوئی کے چبھنے پہ۔ بالکل اسی طرح جب کوئی آگ میں پھینکا جائے گا تو خوب چیخے چلائے گا، تو اس مجرم کو باندھ دیا جائے گا۔ مقرنین فی الاسفاد سرابیلہم من قطران، ان کے لباس اس میں تارکول کی آگ جو پکڑے گی تو شعلے اتنے اوپر اٹھیں گے کہ چہرہ چھپ جائے گا شعلوں میں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی، جو چوریاں اس نے کی، جو جھوٹ بولے، جو کسی کا مال اٹھایا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو جو کچھ نقصان پہنچایا، اس کا بدلہ یہاں اس کو ملے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جو تارکول کی بات ہے نا، آپ نے کبھی موم بتی جلائی ہوگی، پھر اندھیرے میں اس کو اٹھا کے کچن سے بیڈ روم میں لائے ہوں گے، رستے میں موم پگھل کے ہاتھ پہ گر گیا ہوگا، کچھ یاد ہے؟ وہ گرم گرم موم جب چپک جاتا ہے ہاتھ پر، کیسی اذیت ہوتی ہے اس کی۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے اس آیت کو سمجھیں کہ ان کے لباس کپڑے کے نہیں ہوں گے، تارکول کے ہوں گے، وہ خود بھی جسم پہ جیسے چپکی بھی ہوگی، اور اوپر سے آگ۔ کبھی کسی جلے ہوئے کو آپ نے سنا یا دیکھا ہوگا کہ اگر ایکریلک تو آگ لگ جائے تو جسم کے ساتھ چپک جاتے، پھر موم بتی تو ٹھنڈی بھی ہو جاتی، وہ تو ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہیں جو ان سے نہ چھوٹیں گے: حسب پر فخر کرنا، نسب میں تانا دینا، ستاروں سے بارشیں مانگنا، میت پہ نوحہ کرنا۔ سنو، نوحہ کرنے والی نے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کی تو اسے قیامت کے دن گندھک کا کرتا اور کھجلی کا دوپٹہ پہنایا جائے گا۔ جیسے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں عورتیں، خاص طور پہ بین کر کر کے رو رہی ہوتی ہیں، منع کیا کریں اگر ایسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا کہ کوئی چلا جائے، فوت ہو جائے۔ بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے سب لوگوں کے لیے۔ للناس سے مراد تمام انسانیت، کوئی بھی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں چھوٹا۔ بلاغ للناس، پہنچا دیا ہم نے یہ سب کو، یہ صرف اپنی فکر ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جو کہیں جاتا ہے جائے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، چاہیے کہ وہ سب ڈرائے جائیں اس کے ساتھ، یہ باتیں ان سب کو بتائی جائیں، سب تک پہنچائی جائیں۔ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے، ان کو بھی پتہ چل جائے، انما هو الہ واحد، کہ وہ ایک ہی الہ ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے۔ اب دیکھیں کہ یہ پہلی صورت ہے جس میں جہنم کا اتنا تفصیل سے ذکر ہے۔ یہ سارے جہنم کے تذکرے کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ یہ پیغام
سب لوگوں کو پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔